الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن ہو یا خوف، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالے رکھتے، تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے شان نزول بیان کرتا ہوں، اور جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک شان نزول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا۔ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک آدمی کو کسی گاؤں میں بھیجا، تو گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا ہے، تو گاؤں کے لوگ باہر نکل کر کے ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ گاؤں کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس کے استقبال کے لیے گاؤں کے لوگ نکلے۔ تو یہ آدمی ڈر گیا اور کیا سمجھا کہ شاید یہ لوگ مجھ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آدمی وہاں سے ڈر کر کے بھاگ گیا۔ مدینہ جب وہ آدمی پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع سے پہلے یہ لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں گاؤں کے آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ خبر جو ہے پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ اس خبر کی تحقیق کرو، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، کیا اس گاؤں کے لوگ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خبر سرے سے بالکل غلط ہے، یہ خبر سرے سے بالکل کیا ہے، غلط ہے، اور اس خبر کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ وہ لوگ تو استقبال کے لیے نکلے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہ سمجھا کہ قتل کرنے کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، لمبا چوڑا واقعہ مختصر بتاتا ہوں، کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ کسی بات پر قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اوپری حصے پر چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ مدینے میں یہ خبر اڑ گئی۔ اس زمانے میں مدینہ تھا کتنا بڑا، چھوٹا گاؤں، ایک محلہ تھا۔ فوراً وہ خبر گشت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ منافق لوگ تھے کم وقت ایسے جو اس قسم کی خبروں کو اڑا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ تو یہ خبر جو ہے گردش کرنے لگی مدینے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی زبان پر یہی تبصرہ ہے، یہی تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ میں نے بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، بلکہ 1 ماہ تک بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، بیویوں کو میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، پورے مدینے کے اندر یہ خبر گشت کر جا کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تبصرے کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، میں جا کر کے ان لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے۔
تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ یہ بات اچھی طریقے سے سن لو، اچھی طریقے سے تم لوگ یہ بات سن لو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، بلکہ 1 مہینے تک نہ جانے کی قسم کھائی ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں واقعات اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں اصل میں منافقوں کی بری خصلت سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ جتنا نقصان منافقوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو پہنچایا، اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ جس کو مارے آستین کہتے، یعنی آستین کا سانپ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا معاملہ تھا۔ یہ لوگ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ دلوں کے اندر ان کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت نفرت بھری رہتی تھی، سازش کرتے رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو نازل ہونے کے اعتبار سے آیت خاص ہے کہ دیکھو تم لوگ خبردار ہو جاؤ منافقوں کی بری خصلت سے۔ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کا جب کوئی لشکر باہر جاتا تھا لڑائی کے لیے اور وہ لشکر مدینے کے اندر داخل بھی نہیں ہوتا تھا، یہ منافق لوگ جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بھائی تم لوگوں کو شکست ہوئی، فتح ہوئی؟ اگر وہ لوگ کوئی خبر بتاتے تھے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے یہ لوگ خبروں کو اڑا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بری خصلت سے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو جب تم کوئی خبر جب دوسروں کو بتایا کرو، ذکر کیا کرو، تو پہلے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تہ تک پہنچا کرو۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستنبتون، کہ خبر کی تحقیق، اس کی گہرائی میں جا کر، اصل میں استنباط کہتے ہیں کنواں کھودنے کو، کنویں کی تہ میں جانے کو، اور جو کنویں سے پہلی بار پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مستنبت۔ یہاں پر مطلب کیا ہے؟ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی واقعہ تم کو معلوم ہو، اس کی تہ میں پہنچ کر کے تم پہلے اس کی سچائی کو معلوم کرو، یہ خبر صحیح ہے، یہ خبر غلط ہے، اچھی طریقے سے اس کی تصدیق کر لو، اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لو، اس کے بعد اس خبر کو شیئر کرو۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے منافقوں کی بری خصلت سے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو میں بتا دیتا اس قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، آج کا یہ موجودہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ ہر طرف ٹی وی پر دیکھیے، فون پر دیکھیے، اخبارات کے اندر دیکھیے، یوٹیوب پر دیکھیے، واٹس ایپ پر دیکھیے، فیس بک پر دیکھیے، ہر طرف جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں۔ میں چونکہ مصلیتاً کچھ باتیں ایسی رہتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج پوری دنیا کی میڈیا، ٹی وی، اخبارات، یوٹیوب اور فیس بک، ان تمام جو ہے ذرائع سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خبریں اڑائی جا رہی، اور ہمارے نوجوان کیا کرتے؟ دیکھتے اس کو، دیکھ کر کے اس کو فوراً شیئر کر دیتے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ اور ایک قانون بنا دیا کہ جب بھی تم کسی خبر کو شیئر کرو، جب بھی تم کسی خبر کو لوگوں کو بتاؤ، پہلے اس کی تہ میں پہنچ جاؤ، اور اس کی تہ میں جو لوگ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ لوگ خبروں کی تحقیق کر لیا کریں، اور جیسے سیل فون پر، واٹس ایپ پر کوئی خبر آئے تو اس کو شیئر نہ کیا کریں، بلکہ علماء سے، فقہا سے، مفتیان کرام سے اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ خبر ہم دوسروں کو شیئر کر سکتے کیا، دوسروں کو بھیج سکتے کیا، کیونکہ برائی کو پھیلانا بھی برا ہے۔ جس طریقے سے برائی کا کام کرنا برا ہے، اسی طریقے سے برائی کو کسی تک پہنچانا بھی یہ بھی برا ہے۔ اچھی خبروں کو پہنچانے کی کوشش کریں، جس طریقے سے نیک کام کرنا نیکی ہے، اسی طریقے سے نیکی دوسروں تک پہنچانا بھی یہ نیکی ہے۔ تو آج جو پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، ان پرآشوب دور میں سوچ سمجھ کر کے فون کا استعمال کرے آدمی، یوٹیوب کا استعمال کرے، فیس بک کا استعمال کرے، میڈیا کا استعمال کرے، ٹی وی وغیرہ کا استعمال سوچ سمجھ کر کے کرے کہ جہاں ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا، مسلمانوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے، اگر ان کا کوئی ایک آدمی مر جائے
تو طوفان مچا دیتے، مسلمانوں کے ہزاروں لوگ مر جائے، لاکھوں لوگ مر جائے، کوئی جو ہے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، اور اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر، ان جگہوں پر لاکھوں لوگ مسلمان شہید ہو گئے اور ہو رہے، لیکن کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان کا کوئی ایک آدمی بھی مر جائے تو اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر دیتے، اتنا پروپیگنڈا کر دیتے کہ اس میں بہت سارے مسلمان بھی یقین کر لیتے، حالانکہ اس میں یقین کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے تو ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، استعمال کریں تو پھر دیکھ سن کر کے کریں۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات بیان کی گئی کہ اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، تو تم سب کے سب لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے بجز چند افراد کے، تم لوگ سب کے سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ اللہ نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا، اللہ نے تمہارے درمیان قرآن کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا، جس کی بنیاد پر تم لوگ قرآن اور حدیث کو مان کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، قرآن نہ بھیجتے، نبی کو نہ بھیجتے، تو تم لوگ سب کے سب لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہاری رہبری اللہ نے کی اور صراط مستقیم پر چلنا تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم سب کے سب لوگ گمراہ ہوتے بجز چند افراد کے۔ بجز چند افراد سے مراد یہاں پر یہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دین حق پر قائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو دین حق پر قائم تھے۔ مثال کے طور پر ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل، یہ افراد تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی دین حق پر قائم تھے، اور اس زمانے میں عیسائیت حق مذہب تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے پہاڑوں میں جا کر کے چھپ چھپ کر کے یاد الہی کے اندر مشغول رہتے تھے، بتوں کی پوجا سے لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ تھوڑے لوگ تھے جن کا میں نے ذکر کیا، زید اور ورقہ بن نوفل وغیرہ، لوگوں کو بتوں سے روکتے تھے، دیکھو یہ بت ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کے سامنے مت سجدہ کرو، ان سے مرادیں مت مانگو۔ اس زمانے میں بھی تھوڑے لوگ تھے جو دین حق پر قائم تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی کلمہ کہنے والا دنیا کے اندر موجود ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب اللہ اللہ ایک بھی کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جب سے دنیا بنی آج تک، اور آج سے لے کر جب تک کلمہ گو دنیا میں ایک بھی کہنے والا ہوگا قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ دین حق پر قائم تھے، صراط مستقیم پر چلتے تھے، تورات اور انجیل اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہم لوگوں پر کتنا بڑا فضل کیا۔ کئی بار میں کہہ چکا ہوں اپنے ایمان پر شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ کوئی اگر گاڑی پر بٹھا کر کے بس اسٹینڈ پہنچا دے، ہم کیا کہتے شکریہ، کوئی کھلا دے کیا کہتے شکریہ، یا کوئی تھوڑا سا احسان کر دے ہم کیا کہتے شکریہ۔ لیکن ہم لوگوں کو شاید باید کوئی آدمی یہ کہتا ہو یا اللہ تو نے ایمان کی دولت سے مجھے نوازا، یہ تیرا شکر ہے، آخری وقت تک تو ایمان پر ہم کو سلامت رکھنا، یہ بہت کم لوگ دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔